بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر 22 آیات میں 23 مرتبہ یتیم کا ذکر کیا ہے، جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین کے اندر یتیم کی کفالت، اس کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت کی کتنی اہمیت ہے۔ جب ہم دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو وہاں پر 2 طرح کے احکامات ہمیں یتیم بچوں کے بارے میں ملتے ہیں۔ ایک یہ ملتا ہے کہ اگر وہ نادار ہوں تو آپ ان کی خدمت کریں، اور ایک یہ ملتا ہے کہ اگر وہ مالدار ہوں تو آپ ان کے مال کا اگر آپ کو محافظ بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو اس کو بہت ہی دھیان سے اور نہایت ہی دیانتداری سے آپ اس کی حفاظت کریں، اور اس وقت تک کرتے رہیں جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں اور آپ ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اور ایک تیسری بات بھی کہی گئی کہ بھی وہ لوگ جو ہیں، وہ قرآن ہمیں یہ تیسری بات یہ بتاتا ہے کہ اس یتیم کی عزت، اس کے اکرام بھی کرنا ہم پر فرض ہے۔ خواتین و حضرات، اس قدر یتیم کی اہمیت قرآن میں ہے، اور پھر اگر ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ ترین جنت میں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اعلیٰ ترین جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے اگر ہم نے یتیم کی کفالت کی۔ تاریخ سے ہمیں بے شمار یہ باتیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے یتیم کی کفالت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کا کتنا خوبصورت چلن تھا۔ ایک حدیث کے مطابق بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدترین گھر وہ ہے جہاں پہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستان میرا اور آپ کا ایک گھر ہے۔ دنیا میں ایک رپورٹ کے مطابق 140 ملین یتیم ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ فگر غلط ہے، 400 ملین کے قریب یتیم ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ تعداد افریقہ اور ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے متعلق UNO کی ایک رپورٹ کے مطابق 42 لاکھ یتیم بچے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے کشمیر کے زلزلے کے بعد یتیم بچوں کے لیے کام شروع کیا، اور اپنا پہلا آغوش 2005 میں اٹک میں بنایا، اور اس کے بعد پھر 2011-12 کے اندر ایک فیملی سپورٹس پروگرام بنایا گیا جس کو آرفن کیئر پروگرام بھی کہا گیا۔ اس پروگرام کے تحت جو بچے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے گھروں پہ کفالت کی گئی، اور جو نہیں رہ سکتے، کوئی بہت ہی برے حالات ہیں، تو ان کے لیے آرفن ہاؤس نہیں ہم اسے کہتے ہیں، ہم اسے آغوش کہتے ہیں، ہمیں آغوش میں لیا جانا۔ اس وقت پاکستان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے 14 آغوش کام کر رہے ہیں، 10 کے قریب زیر تعمیر ہیں، اور بہت سارے پلاننگ کے فیز پر ہیں۔ ان آغوشوں میں 1200 سے زائد بچے رہ رہے ہیں، جن کے متعلق ہم نے یہ سوچ رکھا تھا، الخدمت فاؤنڈیشن نے سوچ رکھا تھا کہ ان کی تعلیم و تربیت، ان کی رہائش اسی طرح سے A1 ہوگی جس طرح سے ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ پورے کا پورا سلسلہ پورے پاکستان کے اندر پھیل گیا۔ ایک یتیم بچے کی کفالت کے لیے 4000 روپے کا مہینہ ہے، یہ 100 روپیہ روز کا بنتا ہے۔ اتنے کی تو ایک اچھے گھروں کے بچے ٹافی بسکٹ کھا جاتے ہیں، اور وہ بچے جو آرفن ہاؤسز کے رہتے ہیں، جس کو ہم آغوش کا نام دیتے ہیں، تو وہاں پر ایک بچے کی کفالت 15000 ہے۔ آئیے مل جل کر پاکستان کو ایک بہترین گھر بنانے کے لیے ان 42 لاکھ بچوں کو ایک اچھی کفالت مہیا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بازاروں میں، دکانوں پر یہ یتیم بچے کام کرنے جاتے ہیں، اس وقت کام کرنے جاتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یتیم کی کفالت اور اس کی عزت احترام نہ کر سکیں اور ہم ایک برے گھر میں شمار ہوں۔
آئیں مل جل کر الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر یتیم بچوں کی کفالت میں یہ اپنا فرض ادا کریں، تاکہ ہم روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکیں، ان کی شفاعت حاصل کر سکیں، اور ان کے ساتھ ہمیں جنت میں رہنے کا موقع ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان تمام معلومات کے لیے آپ الخدمت فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر یہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں کہ آپ کس طریقے سے کسی بچے کی کفالت کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔